إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقد قال الله تبارك وتعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة۔ تمام تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم و محترم پر جنہیں اللہ رب العزت نے تمام جن و انس کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ حاضرین جمعہ، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں حقوق العباد جو آج کا موضوع خطبہ ہے اس کے تعلق سے کچھ گفتگو آپ کے گوش گدار کی جائے گی۔ معزز حاضرین، ہر ایمان والا یہ کوشش تو کرتا ہے کہ وہ حقوق اللہ کو پورا کرے، اللہ کے حقوق کی تکمیل کرے۔ ہر بندہ مومن کسی نہ کسی طرح سے یہ کوشش میں لگا ہے، عمل بھی کرتا ہے، کوششیں بھی کرتا ہے۔ جیسے حقوق اللہ کے اندر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اسی کے ساتھ جو اسلام کی بنیادیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اسی طرح اور جو کار خیر جس کے کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، عموماً مسلمان اس کی کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس کو ادا کرے۔ لیکن جب بات آتی ہے حقوق العباد کی تو آج کل کے ماحول میں تو ایسا لگتا ہے کہ بندہ بندے کا حق مارے، یہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس طرح سے آدمی عمل کر رہا ہے بندوں کے حقوق کی پامالی میں، جیسا کہ اللہ کا آرڈر ہے۔ اگر بندوں کا حق نہیں مارے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت نہیں دے گا۔ بندوں کے حقوق کی پامالی اگر نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن پکڑے گا کہ تو نے بندے کا حق کیوں نہیں مارا، تو نے والدین کا حقوق کو کیوں پامال نہیں کیا، تو نے پڑوسی کے حقوق کو کیوں نہیں مارا، تو نے مسلمانوں کے حقوق کو کیوں پامال نہیں کیا۔ اس قدر آدمی جستجو کے ساتھ، محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، پلاننگ کر کر کے حقوق العباد کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہر آدمی کا ایک مشغلہ بن چکا ہے کہ کیسے کس کے حق کو مار دیا جائے، اور آدمی سمجھ رہا ہے کہ یہی میرا حق ہے، ایسا کرنے سے ہی میری زندگی چل سکتی ہے، اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو میرا روزگار نہیں چلے گا۔ اگر میں اس طرح سے جیسے کبھی کبھی ہوتا نا، گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا؟ تو انسان سوچ رہا ہے کہ کیسے بھی کرو کسی کا مال مار لو، کیسے اپنے کو عزت دار بننا ہے تو دوسرے کو ذلیل کرو۔
اپنے کو اونچا بننا ہے تو دوسرے کو چھوٹا کر دو. اس طرح کا ماحول بنا کر لوگ کوششیں کر رہے ہیں اور اس طرح سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حقوق کو پامال کر رہا ہے. لیکن میرے دوست یاد رکھنا، ہر مسلمان پر بحیثیت مسلمان دو طرح کے حقوق لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے. ہر حال میں ان حقوق کو ادا کرنا پڑے گا. ایک حقوق اللہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے گئے احکامات ہیں. اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں سے رک جانا ہے. وہ تفصیلات آج کا موضوع نہیں ہے. دوسرا معاملہ ہے حقوق العباد. حقوق العباد کی بھی بڑی لمبی تفصیل ہے. پورے حقوق کیا ہیں وہ الگ الگ ایک ٹاپک بن سکتا ہے، لیکن حقوق العباد کی اہمیت کیا ہے اور ہم کس قدر اس کے اندر کوتاہی کر رہے ہیں اور ہم کیسے حقوق العباد کو معمولی سمجھ کر ترک کر رہے ہیں اور ایسا سمجھ رہے ہیں کہ حقوق العباد کو بھی اللہ معاف کر دے گا. اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم اور کریم ہے، لہذا جو بھی ہم کریں گے شرک کے علاوہ معاف کرے گا. عموماً ہماری یہ سوچ بنی ہے اور ہے بھی حقیقی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے علاوہ جو گناہ چاہے گا جس سے چاہے گا معاف کرے گا. لیکن یاد رکھنا یا تھوڑی سی تفصیل اپنے ذہن میں، وہ گناہ وہ ہے جو حقوق اللہ سے تعلق ہے. وہ جو شرک کے علاوہ گناہوں کی معافی کا معاملہ ہے نا وہ صرف حقوق اللہ میں ہے. حقوق العباد کا معاملہ اس کے اندر داخل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن چاہے گا تو حقوق اللہ کی بھی پکڑ کرے گا، گرفت کرے گا. لیکن حقوق اللہ کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو رحم کر دے، چاہے تو معافی دے دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے کہ کیا تو نے کمی کر دی میرے حقوق میں نے تجھے معاف کر دیا. آج میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، آج میری معافی میری پکڑ کر غالب ہے. چل میں نے تجھے اپنی معافی کے ساتھ معاف کر دیا. رب چاہے تو کل قیامت کے دن اپنے حقوق کے بارے میں اس طرح سے کر کے لوگوں کو معافی دے دے. لیکن جب بات آئے گی حقوق العباد کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ معافی نہیں دے گا. یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقوق کو بندوں کے حوالے کر دے گا. جن کے جو حقوق ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تمہارے جو حقوق پامال ہوئے ہیں آج یہ آیا ہے ہمارے حساب و کتاب کے دن، آج آیا ہے میدان محشر کے اندر. ہو سکتا ہے اس نے دنیا میں تمہارے حقوق کو پامال کیا ہے، تمہارے حقوق کو مارا ہے اس نے، آج اس سے اپنے حقوق کو وصول کرو. آج تمہارے درمیان انصاف ہوگا، تمہارے حقوق تم تک ضرور لوٹائے جائیں گے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَعُدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْجَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ رواہ مسلم. مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن حقداروں تک ضرور بضرور ان کے حقوق پورے کے پورے لوٹائے جائیں گے. کوئی کسی کا حق باقی نہیں رکھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ انصاف کرنے والا ہے. اللہ کسی کے ساتھ نہ انصافی نہیں کرے گا، اللہ کسی پر ظلم ہونے نہیں دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کی بھی پکڑ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کی بھی مدد کرے گا. حقداروں کے حق کو ان تک ضرور لوٹائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ضرور بضرور کل قیامت کے دن حقداروں کے پورے حقوق لوٹائے جائیں گے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر سمجھاتے ہیں اگر ایک بے سینگی بکری، جس بکری کو سینگ نہیں تھے، سینگ والی بکری نے اس پر زیادتی کی ہوگی، اس پر ظلم کیا ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حالانکہ جانوروں سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، جانوروں کے لیے جنت و جہنم کا معاملہ نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بتلانا چاہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقوق کو کیسے قائم رکھتا ہے اور حقداروں تک حقوق کو کیسے واپس لوٹاتا ہے. جن کے جو حقوق رکھے گئے ہیں ان حقوق کو اللہ رب العزت کیسے انہیں واپس دیتا ہے، وہ مثال دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی کہ بے سینگی بکری، سینگ والی بکری نے جو ظلم کیا، اللہ دونوں بکریوں کو کھڑا کرے گا اور کہے گا بے سینگی بکری سے اے بے سینگی بکری، دنیا میں جتنا ظلم اس بکری نے تم پر کیا تھا سینگ ہونے کی وجہ سے آج تو اپنے اس ظلم کا بدلہ لے لے، اس حق کا بدلہ لے لے، چکا لے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان انصاف کرا دے گا. یہ تو جانوروں کا معاملہ، انسانوں کا کیا ہوگا بتاؤ. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، مسلم کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من خطايات صاحبه
فحمل علیہ رواہ البخاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، لوگوں تم نے کسی پر آج ظلم کیا ہے، آج کے دن کسی پر تم نے کوئی زیادتی کی ہے، آج کے دن تم نے کسی کا حق مارا ہے، تمہارا کسی اپنے بھائی پر کسی بھی قسم کی زیادتی ہو گئی ہو، اس کی عزت سے تم نے کھیلا ہو، اس کا مال ناجائز طریقے سے تم نے لیا ہو، یا کسی بھی طرح سے تم نے اپنے بھائی کے حقوق کو مار دیا ہو، آج ہی معافی کرا لے، اسی زندگی کے اندر معافی کرا لے، موت سے پہلے اس حق کو لوٹا دے، جس کے ساتھ جو بھی زیادتی ہوئی ہے، جس قسم کا بھی معاملہ ہوا ہے، آج کے دن اس کو پورا کر لے۔ اس دن کے آنے سے پہلے، جس دن دینار اور درہم نہیں ہوں گے، جس دن روپیہ پیسہ نہیں ہوگا، کسی کا جھوٹ بول کر مال تم نے کما لیا، پیسہ کسی کے جیب سے نکال لیا، کسی کی پلاٹ تم نے ہڑپ لی، کسی کی زمین تم نے اپنے نام کر لی، دکانداری کرتے کرتے جھوٹ بول کر کسی کو عیبدار مال تم نے بیچ دیا کہ کیسے بھی میرا گراہک ہو جائے، مال بک جائے اور اس کا پیسہ میرے غلے کے اندر آ جائے، تم نے جیسے بھی معاملہ جس کے ساتھ بھی کیا ہے، آج کے دن فَلْيَتَحَلَّلْهُ الْيَوْمِ، آج تم اس کو پورا کر لو، آج تم اس کی معافی کرا لو، آج دے دو اس چیز کو۔ اس دن کے آنے سے پہلے، جس دن دینار اور درہم نہیں ہوں گے، وہاں پیسہ نہیں چلے گا، وہاں جائیداد نہیں چلے گی، وہاں بال بچے بھی نہیں چلیں گے، وہاں ماں باپ بھی نہیں چلیں گے، وہاں غلام و نوکر بھی نہیں چلیں گے۔ آدمی سوچے گا کہ چلو ماں آئے گی، ٹھیک ہے اللہ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، میرے بیٹے کو معاف کر دو، آج میں اس کے بدلے میں تکلیف پانے کے لیے، سزا پانے کے لیے تیار ہوں گی۔ ایسا معاملہ نہیں رہے گا۔ کل ماں بھی کہے گی اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے، اللہ میرے بدلے یہ بیٹے کو جہنم دے سکتا تو دے دے، لیکن مجھے جہنم سے بچا لے۔ یہ ممتائیں ختم ہو جائے گی کل، یہ پیار، یہ محبت، یہ الفتیں جو ہے نا آپس میں، جو ماں بھی کبھی اپنے جگر کے ٹکڑے کے لیے جان دے گی، لیکن وہاں چاہے گی کہ میں بچ جاؤں جہنم کی عذاب سے، میں بچ جاؤں رب کی پکڑ سے، اگر میرا بیٹا پکڑ میں آتا ہے تو آ جائے، میرا باپ پکڑ میں آتا ہے تو آ جائے۔ ماں باپ جو بہت زیادہ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ اس کو بھی داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کسی طرح سے وہ اپنے آپ کو بچا لیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس دن کے آنے سے پہلے، جس دن روپیہ پیسہ نہیں چلے گا، درہم و دینار نہیں چلیں گے، اس دن دو ہی چیزیں چلے گی۔ کیا چلے گی؟ وہ چیزیں چلے گی جو مرنے کے بعد انسان کے ساتھ آتی ہے۔ اکثر انسان سوچتا ہے کہ میں خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ کوئی انسان دنیا میں خالی ہاتھ نہیں جاتا، دنیا سے آتا خالی ہاتھ ہے، آتا ہے کورے نامہ اعمال لے کر۔ اس کے رجسٹر بالکل پلین ہوتے ہیں، اس کے رجسٹر میں کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں ہوتی، اس کے نام اعمال بالکل خالی ہوتے ہیں۔ جب پیدا ہوتا ہے تو کچھ نہیں، کورا کاغذ ہے، لیکن جب جیتا ہے موت تک بہت کچھ اپنی زندگی کے اندر کر جاتا ہے، اپنے نام اعمال میں بہت کچھ لکھا کر جاتا ہے۔ نیکیاں ہوتی ہے تو نیکیاں لکھا کر جاتا ہے، گناہ ہوتے ہیں تو گناہ لکھ کر جاتا ہے۔ یہ اس کے ساتھ جانے والا وہ عمل ہے، وہ ہمیشہ وفادار رہے گا۔ کوئی گناہ بے وفائی نہیں کرتا کسی سے، کوئی نیکی بے وفائی نہیں کرتی کسی سے۔ جب انسان مرے گا، دولت چھوٹ جائے گی، بال بچے چھوٹ جائیں گے، ماں باپ چھوٹ جائیں گے، لیکن اعمال نہیں چھوڑیں گے ساتھ۔ وہ ہمارے ساتھ میدان محشر کے اندر بھی آئیں گے۔ وہ نیکیاں یا پھر وہ برائیاں، دونوں ہمارا ساتھ جنت یا جہنم میں جانے تک دیں گے، اور کبھی بھی بے وفائی نہیں کریں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، اس دن کے آنے سے پہلے، جس دن درہم دینار مال متا نہیں چلے گا، اس دن اگر اس کے پاس نیک عمل ہے تو جس کا حق جس قدر مارا ہوگا، اس سے اس قدر نیکیاں لے کر اس کو دے دی جائے گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو جائے گی تو اس سے گناہ لے کر اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ جیسے دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تفصیل بتلائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، اتدرون من المفلس؟ صحابہ کہ تم لوگ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس بولے تو جو غریب ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، دنیا میں اس کی کوئی عزت نہیں، اس کو کوئی پوچھ کر نہیں دیکھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون من المفلس؟ کہ تم لوگ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے پوچھا، قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع یا رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم نہیں ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے،
جس کے پاس گھر جائیداد نہیں ہے، جس کے پاس مال دولت نہیں ہے، وہ ہم میں مفلس ہے۔ ہم بھی تو وہی سمجھتے نا، کیا ویلو ہے ایک مفلس کی آج دنیا کے اندر؟ ایک غریب کی کیا عزت ہے دنیا کے اندر؟ کوئی ریسپیکٹ، کوئی عزت ہے اس کی؟ کوئی دنیا کے اندر کوئی عزت دیتا ہے اس کو؟ تو صحابہ نے وہی کہا کہ اللہ کے نبی، ہم میں تو مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم نہیں ہے، دینار نہیں ہے، مال متاع نہیں ہے اس کے بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس یہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویأتی قد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فتري عليه فتريت عليه ثم تري في النار رواه مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری امت کا مفلس وہ ہوگا، اچھی طرح سے یاد رکھ لو میرے دوستو، شاید آپ نے سنا ہوگا کبھی اور موقعوں پر بھی عنوان پر، لیکن اس حدیث کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا، اپنے آپ کو کبھی مفلس نہ بنانا، کیونکہ وہاں کی مفلسی کبھی تمنگری میں نہیں بدلتی۔ دنیا کی مفلسی ہے، یہ مال آتا ہے اور جاتا ہے، آج کا غریب کل کا بڑا مالدار ہو سکتا ہے، آج کا مالدار کبھی کل کا غریب ہو سکتا ہے، فقیر ہو سکتا ہے، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جب تک زندگی باقی ہے۔ یہ تو کھیل ہے دنیا کا، کب کس کے ہاتھ کیسے چلے جاتا پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ تو بس ایک دوسرے کی بازی ہے جو انسان لگاتا ہے۔ کبھی مارکیٹ کے اندر کوئی چیز بکتی ہے تو ان سے خریدار بہت سارے جاتے ہیں، جس کے بعد ہمت ہوتی ہے، مال ہوتا ہے، وہ خرید کر نکل جاتا ہے، جس کے بعد گنجائشیں کم ہو جاتی ہے وہ رک کر رہ جاتا ہے۔ یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہاں کا مفلس کبھی چینج نہیں ہوگا، وہاں کی مفلسی کے بدلاؤ میں کوئی تمنگری نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس نماز کی ڈھیر ساری نیکیاں ہوگی، پکا نمازی تھا، صف اول کا مصلی تھا، تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز ادا کرتا تھا، دنیا جانتی تھی کہ بہت بڑا نمازی ہے، یہ محلے کے اندر معروف و مشہور تھا کہ یہ نمازی ہے، رمضان آتا روزے رکھ لیتا تھا، زکوٰۃ فرض ہوتی زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا، حج کا معاملہ آتا حج کرتا، عمرے کوئی ایسا عمل نہیں تھا جو اس کی زندگی کے اندر نیکیوں کے طور پر نہ ہو۔ تمام کی تمام نیکیاں لے کر کل قیامت کے دن میدان محشر میں پہنچے گا۔ نیکیاں نام اعمال نیکیوں سے بھرے پڑے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جن چیزوں کو بہت لائٹ لے لیا تھا، گالی دینا، بہت سارے لوگ تو سمجھتے ہیں ہم تو خاندانی ہیں، کیا گالی دینے والے فخر سے بول رہے ہیں، شرم سے مرنا چاہیے، فخر سے بولتے ہیں، زبان نکو کھلا ہماری، مت آنے دے ہماری اصلیت پہ۔ ارے تمہاری اصلیت تو میدان محشر میں پتہ چلے گی، یا کس کو اصلیت دکھانے سے کیا ہوگا؟ قد شتم ھذا، منہ کھولتا تو گالیاں نکلتی تھی، زبان کھلی تو گالی، دوستوں کو گالیاں، نوکروں کو گالیاں، بیوی کو گالیاں، منہ کھلا تو گالی، بچوں کو گالیاں، لڑائی ہوئی تو گالی۔ لوگ بتا وقت بولتے رہے اس کو منہ کو نکو لگو، پتلا ہے، مارے تو چھیٹے اڑتے گئے، چھیڑو چنکو، یہ حالت پھر بھی فخر دے میں ہوں چاہتا بولتا آدمی۔ قد شتم ھذا، لیکن آدمی گالی کو گناہ نہیں سمجھتا، زیادہ بڑا سوچتا یہ تو گالی ہے، میں نے دے دی ختم ہو گیا، میں نے کسی پر غصہ نکال لیا ہو گیا معاملہ، ہو نہیں گیا، درج ہو گیا، مرنے کے بعد کھڑا ہوگا وہ گالی کھانے والا، میدان محشر کے اندر کھڑا ہوگا۔ ممکن ہے کل قیامت کے دن لائن لگی ہوگی صرف ان لوگوں کی جس کو ہم نے گالیاں دی ہوگی زندگی کے اندر، ہمارے وہ نوکر جو ہماری دکانوں میں کام کرتے تھے، جس کو اٹھتے بیٹھتے ہم نے گالی دی تھی، وہ پڑوسی جس کو ہم نے گالیاں دیے تھے، وہ اور رشتہ دار جس کو ہم گالی گلوچ کرے تھے، ممکن ہے یہ بیوی جس کو آج ہم دنیا میں گالی گلوچ کر کے معمولی سمجھ رہے ہیں، جس کو کوئی حیثیت نہیں دیتے، کل قیامت کے دن ہمارے گریبان پر ہاتھ ڈال کر کھڑے رہے گی مجھ کو اس نے بہت گالی دی تھی دنیا کے اندر۔ ہم سمجھ رہے یہی بہادری ہے نا، کیا کر سکتی ہے، یا کچھ نہیں کرے گی، مرنے کے بعد بتائے گی کہ کیا کر سکتی ہے وہ۔ قد شتم ھذا، چھوٹی سی برائی ہے یہ گالی کی، انسان جس کو لائٹ لے لیتا، لیکن غور کرنا اتنی خطرناک کی عمل ہے، کل قیامت کے دن پتہ چلے گا یہ عمل کیسے نیکیوں کو برباد کر دے گا۔
وہ قذف ہذا، کسی پر تہمت لگا دی تھی، ذرا کیا تو ہوا تو بدچلن ہے، بیوی کو بدچلن، پھر زندگی بھی کیا بھی بولنا، پھر زندگی بھی ساتھ میں تہمت، جو زبان پر بول دینے سے جانے والا نہیں عمل، وہ باقی رہے گا، نام اعمال میں درج رہے گا. قذف ہذا، اور مسجد کا صدر کہتے کھا گئے عمل، پروف کچھ بھی نہیں، بول دیے ختم. اور انہیں ایسا کہتے جس کے اوپر چاہے جو الزامات لگانا ہے لگاتے جاؤ، کوئی پروف نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. ارے میں بول دیا یہاں، لیکن مرنے کے بعد پتہ چلے گا. وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کھاؤ مال، جھوٹ بولو، دھوکہ دو، جھوٹی ختمیں کھاؤ، بزنس ہے نا، جھوٹ بولے مگر چلتا ہی نہیں کہتے. علی رضی اللہ عنہ، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی بڑے بڑے بزنس مین تھے. عثمان رضی اللہ عنہ کا معاملہ تو جانتے ہیں نا، اللہ کے نبی نے غنی کا لقب دیا تھا. جب رب کی راہ میں خرچ کا معاملہ آتا، نبی کا اعلان ہوتا، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اپنا مال نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے. اتنا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا، عثمان تم نے اتنا خرچ کر دیا ہے، آج کے بعد تم کوئی نیکی نہ کرو تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. وہ لوگ کیسے کرتے تھے، کس طرح کا بزنس کرتے تھے وہ. آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ بغیر اس کے چلتا ہی نہیں ہے، جھوٹ کے بغیر معاملہ ہی نہیں. ارے ہم سے اچھے تو وہ ہے جو فکس ریٹ رکھتے ہیں، پروڈکٹ کلیئر طور پر جما دیتے ہیں. اپنے ہاتھ سے دیکھو، اپنے ہاتھ سے غور کرو، آنکھوں سے دیکھو، کوئی بارگیننگ نہیں، کتنے میں خریدا کتنے میں بیچ رہو، نہیں، پرائز لکھا ہے، ریٹ لکھا ہے، لو سمجھ میں آ رہا، لو نہیں سمجھ میں آ رہا، گیٹ کھلا ہے. کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ ہمارا تو چھوٹی چھوٹی دکانداری چل رہی ہے، ورلڈ لیول پر ان کے برانچز ہیں، ہندوستان لیول پر ان کے الگ الگ شو رومز ہیں. چل رہے کہ نہیں چل رہے؟ جھوٹ بول رہے وہ لوگ، جو ہے وعدے ہے، لیکن ہم چھوٹی چھوٹی دکان چلانے کے لیے جھوٹ پر مجبور ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنے پر مجبور ہیں. وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال کھا لیا تھا. وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا مرڈر کر دیا تھا. مرڈر کرا تو بہت بڑا بہادر نہیں، بہت بڑا غنڈا ہے بھائی، بہت دھاک والا ہے، ڈرنا پڑتا اس سے. کون ڈرے گا؟ کل پتہ چلے گا. وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، مارا تھا کسی کو، بات بات پر بچوں کو، اپنے ورکرز کو مارتا تھا، کام کرنے والے بچوں کو مارتا تھا، بیوی پر بات بات پر ہاتھ اٹھاتا تھا. ذرا غور کرو. ہو سکتا ہے جو ذرا دراز عمر کو گئے ہوں گے فلیش بیک میں، جو اب تو ہاتھ بھی ہل رہا ہوں گا، اب کیا ہاتھ اٹھتا بیوی کو مارنے کا لیے، جوانی میں کیسا اٹھا رہے تھے. ذرا غور کرو. اگر زندہ ہے ابھی بھی وقت ہے، معافی مانگ لو، موت سے پہلے بیوی سے بھی معافی مانگ لو، جو زیادتیاں ہوئی اس سے معافی مانگ لو. وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو مارا تھا. چھوٹا عمل دکھ رہا ہے لیکن چھوٹا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بڑی بڑے نیک اعمال کی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن ساتھ میں چھوٹے 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 گناہ لے کر آئے گا. میدان محشر کے اندر حساب و کتاب کے لیے جمع ہوگا، لائن لگا کر ایک حقدار کھڑا ہوگا اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے. اسی لیے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایاک ودعوۃ المظلوم فإن اللہ یسأل حقہ وإنما یسأل اللہ ذا حقہ. علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگوں مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اللہ اپنے حق کا صرف مطالبہ کرے گا لیکن حقدار کا حق دلا کر رہے گا. ہم نہیں دلا سکتے حقدار کا حق، ہم تو کمپرمائز کر لیتے ہیں. حق جانتے ہوئے بھی منہ بند ہو جاتا ہے ہمارا. جان دے انہیں ایسی چھے تم ہے صحیح لیکن کیا کرتے. ارے اس بے بس کا کون پرسان حال ہے، اس مجبور کو کون حق دلائے گا. ہم بھی ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم بھی ظالم کے ظلم میں شامل ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ غلط کر رہا ہے، پھر بھی ہم بھی ڈر رہے ہیں، اس کو بھی ڈرا رہے ہیں. ارے چھوڑو، جان دے وہ ایسی ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی حق دلوائے گا. وہاں کون ڈرائے گا کس کو؟ کون ڈرا سکتا ہے وہاں کسی کو؟
اسی لیے میرے دوستو دنیا میں جب معاملات آئے نا حق کا ساتھ دو، زبانیں بند مت رکھو، جانے دو بول کر ایڈجسٹمنٹ مت کرو، ورنہ حقدار اپنے حق سے محروم ہو جائے گا، ظالم اسی طرح سے ظلم کرتے ہوئے آگے بڑھتا جائے گا۔ اسی لیے ظالم کی مدد کرو، ظلم سے روک کر، اور مظلوم کی مدد کرو اس کا حق دلا کر۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگوں مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ اپنے حق کا صرف مطالبہ کرے گا لیکن حقدار کو اس کا حق دلا کر رہے گا۔ جب کل قیامت کے دن حقدار آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ بڑی بڑی نیکیاں لے کر کھڑا ہوگا، اس کے حقدار ماں باپ کی شکل میں، بیٹوں کی شکل میں، رشتہ داروں کی شکل میں، پڑوسیوں کی شکل میں، نوکر کی شکل میں، غلام کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، الگ رشتوں کی شکل میں کھڑے ہو جائیں گے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے، اور اللہ ہر ایک کو اس کا حق دلائے گا۔ کیا چلے گی وہاں؟ نیکیاں چلے گی یا گناہ چلیں گے؟ گالیاں والے آئیں گے، ٹھیک ہے، اتنے کتنے لوگ، یہ لمبی لسٹ، گالیاں والے آ گئے، میرے کو اتنے سال گالیاں دیتا رہا، ٹھیک ہے، ان گالیوں کے بدلے میں یہ نیکیاں، ایسا کرتے 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 پوری نیکیاں ختم ہو جائے گی، اس کی کنگال ہو جائے گا، مفلس ہو جائے گا، بیچارہ ہو جائے گا، کچھ نہیں رہے گا اس کے پاس۔ ہاں جو ماسٹر مائنڈ ہے نا، چکر دے دے کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، چکر دے دے کر لوگوں کا مال کھاتا ہے، پھر لوگوں میں دوستوں میں آگے ہنسی بھی اڑاتا ہے، کیسا بے خوف بنا کر آیا دیکھ اس کو، وہ بھی سمجھتا ہے بے خوف تو بن رہا ہے، وہ تو اپنی آخرت بچانے کے لیے چھوڑ دیا تجھ کو، ورنہ تجھے بھی بنا سکتا تھا وہ، لیکن وہ اپنی آخرت برباد نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ تو اس طرح سے میدان محشر کے اندر نیکیاں ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ابھی حقدار باقی رہیں گے۔ فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُ قَبْلَ أَن يُقْدَمَ عَلَيْهِ، جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن حقدار ابھی باقی رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی حقداروں کے گناہ لے گا، کہے گا تمہارے یہ حقوق ہے لہذا تمہارے گناہ دو، پھر اس پر جس کے اوپر حقوق ہیں اس کو وہ گناہ ڈال دیے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم طرح فی النار، پھر اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ کتنا لائٹ لے رہے ہیں حقوق کو، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ عبدا ذهب آخرته بدنیا غیرہ، رواہ ابن ماجہ فی سننہ، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن لوگوں میں سب سے بدترین آدمی وہ ہوگا، سب سے برا آدمی وہ ہوگا جس کی آخرت دوسرے کی دنیا کی وجہ سے برباد ہو گئی ہے۔ ذهب آخرته بدنیا غیرہ، دوسرے کی دنیا برباد کرنے کے چکر میں اپنی آخرت برباد کر لیا۔ یہ دنیا کے لوگوں میں، کل قیامت کے لوگوں میں درجے کے اعتبار سے سب سے بدترین آدمی ہوگا۔ آج آدمی کا مشغلہ ہو گیا ہے، بہت سارے لوگ مال کھانا، کسی کی جان لینا بہت بڑا جرم سمجھتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں جو انسانوں کی عزت سے جس کا تعلق ہے اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں۔ غیبت کرنا، چغلی کرنا، تہمتیں لگانا، الزامات لگانا، پیٹھ پیچھے کسی کے بارے میں کچھ بھی بولنا، کسی کو کسی کے سامنے ذلیل کر دینا، کسی کو کسی کے سامنے رسوا کر دینا، آدمی اس کو کیا سمجھ رہا ہے؟ چھوٹا کام سمجھ رہا ہے، چھوٹا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یکذبہ ولا یخونہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ التقوی ها هنا ويشير الى صدره 3 مرات ثم قال بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم رواه مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کو جھوٹا نہیں قرار دیتا، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کو خائن نہیں قرار دیتا۔ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ کیا حرام ہے؟ دمو ہو، اس کا خون بہانا۔ سیکوینس میں یاد رکھو ان 3 چیزوں کو، اور آج ذہن میں بٹھا لو اس عمل کو۔ کوئی کسی کا مرڈر کرا، کوئی چھوٹا جرم ہے، چھوڑیں گے اس کو؟ خاندان والے چھوڑیں گے؟ کسی کے بھائی کو کسی نے مار دیا، قتل کر دیا، بھائی خاموش رہیں گے؟ ٹھیک ہے بھائی جانے جو لائٹ لے لیں گے؟
نہیں لیں گے. بس چلا تو اس کو بھی ماریں گے بدلے میں, قتل کریں گے, جیل ہوئی تو ہوئی ہے, کوشش کریں گے, یا ممکن ہے کیس کر کر اس کو لے جا کر جیل کے حوالے کر دیں گے. کوشش کریں گے کہ اس کو سولی کی سزا ہو, اس کو موت یا عمر قید کی سزا ہو, وہی جیل کے اندر سڑ گل کر مر جائے. انسان انتقام کا یہ جذبہ لے گا خون کے بدلے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے خون بہانا, ویسے ہی حرام ہے مال کا کھانا. جتنا جرم خون بہانا ہے نا, ویسے ہی ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانا ہے. کون سا بھی مال جو ناجائز طریقہ آ گیا وہ جرم اور مرڈر والا جرم دونوں برابر ہے. اب اس کے بعد ایک تیسرے جرم کی طرف لے جاتا ہوں آپ کو, جس کو ہم بہت چھوٹا سمجھ کر جی رہے ہیں. کون سا ہے وہ؟ عرضہ, عزتوں کے ساتھ کھیلنا, عزتوں کا کھلواڑ کرنا. ارے کبھی بیٹا باپ کی عزت کو نیلام کرتا ہے روڈ پر, کہتا میرا باپ بیکار آدمی ہے, میں ایسا انسان کبھی دنیا کے اندر نہیں دیکھا. ارے وہ باپ نے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا. ارے کبھی اس باپ کی محنت پر غور کرو. جب وہ کماتا تھا, تجارت کرتا تھا, تمہارے لیے سفر کرتا تھا, جب جاتا تھا گھر سے باہر نکل کر, رات اس کے ذہن میں تھی چلتے چلتے کل میرے بچوں کی کیا خواہشات ہے, گھر کے اندر کیا مسائل ہے. عید آتی تو پتہ چلتا اس باپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے, میرے بیٹوں کے لیے کیا کروں. ارے ذمہ دار باپ جو ہوتا ہے نا, وہ تو بس اپنا جینا چھوڑ دیتا ہے, اپنی خواہشات چھوڑ دیتا ہے. جو کر لیا شوق وہ تو اپنے باپ کی کمائی پہ کر لیا. جب خود باپ بنتا ہے تو ساری خواہشات کو اپنی اولاد پر نچھاور کر دیتا ہے. لیکن یہ بیٹا چھوٹی سی تکلیف کو چھوٹی سی تکلیف کو برداشت نہیں کرتا. کبھی کبھی باپ کی اس کے دوست کے سامنے شکایت کر دیتا ہے, کیا کروں میرے بابا کا معاملہ ایسا. کبھی ماں کی شکایتیں لے کر خاندان کے اندر نکلتا ہے, کبھی دوستوں کے اندر اپنے ماں باپ کا کھلواڑ کرتا ہے. ارے تیرے ماں باپ دیکھ, میرے ماں باپ دیکھ, اس طرح کے معاملہ. کس کی عزتیں اچھال رہا ہے یہ؟ وہ ماں باپ کی جنہوں نے اس کے لیے جینا اپنا چھوڑ دیا, اپنی خواہشات کو ترک کر دیا. اسی طرح سے دیکھیں گے ماحول میں ایک ایک عزتوں سے کھلواڑ ہوتا ہے. کبھی ایک انسان ہے, ایک خدمات کر رہا ہے, مسجد کی ذمہ داری لے کر کھڑا ہے, کام کر رہا ہے, اپنے کاروبار کو نگلیکٹ کر رہا ہے, ترک کر رہا ہے, پھر بھی سوچتا ہے چلو کچھ ہو رہا ہے کریں گے. کرتا ہے, محنت لگاتا ہے, چند دنوں کے بعد آتا ہے اس کے نام کتا کھا رہا کی کتا رکھ رہا کی, بنیاد کا پتہ نہیں ہے, کچھ بھی معلوم نہیں ہے. ارے فلاں مدرسے چلا رہے, کیا کھا رہے گی کیا رکھ رہے گی. پھر اس کے بعد ارے وہ آدمی تو آخری, کسی کے بارے میں کس کے دم میں. عزتیں جان مارنے کے برابر ہے. کسی کا مرڈر کرنا جتنا جرم ہے نا, ویسے ہی کسی کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا وہی اتنا ہی جرم ہے. میرے دوستو سمجھو, آج اس بات کو ذہن میں رکھو, اور معاف نہیں ہوگا یہ جرم, یاد رکھنا. یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معافی نہیں دے گا, کیونکہ اللہ نے جو سسٹم بنایا اس سسٹم میں اپنے لیے یہ معاملات ہیں. جیسے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے, الدوادین ثلاثۃ دیوان لا یغفر اللہ الاشراک, یقول اللہ عز وجل ان اللہ لا یغفر الاشراک بہ, ودیوان لا یترکہ اللہ حق العباد فیما بینہم حتی یقتدی بعضهم من بعض, ودیوان حق العباد فیما بینہم وبین اللہ هو علی اللہ ان شاء عذبہ وان شاء تجاوز عنہ. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے, کل قیامت کے دن جب بندے اپنے اعمال لے کر میدان محشر میں جمع ہوں گے, وہ تین طرح کے اعمال لے کر میدان محشر میں جمع ہوں گے. ایک وہ عمل ہوگا جس کو اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا. بچاؤ میرے دوستو, دنیا کو بچاؤ اس سے. خالی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے یہ معاملہ, خالی مسلمانوں کے لیے نہیں, ہر انسان کو بچاؤ, ورنہ مرنے کے بعد معافی نہیں ہوگی اس جرم کی. وہ بھی ہمارے بھائی ہیں جو شرک میں ہے, کفر میں ہے, جو ہندو ہیں, الگ الگ مذاہب کے ماننے والے ہیں, وہ ہمارا خون ہے, آدم کی نسل ہے, وہ ہمارے ہی ہیں. ان کا درد ہم نہیں کریں گے تو کون کریں گے. وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں, لیکن ہم نہیں سمجھ سکتے انہیں اپنا دشمن. وہ بے علم ہے, وہ جہالت پر ہیں, اس لیے عداوتیں کرتے ہیں. اس چیز سے دشمنی کرتے ہیں جو انہیں جنت میں لے جائے گی, جو ہمیشہ کا انہیں سکون دلوائے گی. اس کا احساس ہمیں دلانا ہوگا. وہ جرم ہے کفر اور شرک.
مرنے کے بعد اس کی کبھی معافی نہیں ہے، کبھی معافی نہیں ہے میرے دوستو۔ بچاؤ اس جرم سے دنیا کو، روکو اس جرم سے دنیا کو، ورنہ ہمارے سامنے ہمارا ہی بھائی جس کا خونی رشتہ ہے ہم سے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا۔ انبیاء نے اپنے آپ کو کھپا دیا ہے اس دعوت میں، آرے سے کاٹ دیا گیا تھا انبیاء کو، سروں سے تن سے سر کو جدا کر دیا گیا تھا تلواروں کے ذریعے، لیکن اس کے باوجود انبیاء نے اس دعوت سے اپنے آپ کو کبھی روکا نہیں تھا۔ چھوٹی چھوٹی مصیبت آ جاتی ہے، آدمی دعوت کو اپنے آپ میں سوچتا ہے ایسا کرے تو ایسا ہوگا، ایسا کرے، ارے کرو تو صحیح پہلے، اس کے بعد جو ہوتا ہوگا۔ پہلے پلان یہ کرے تو کیا ہوتا کہ، وہ کرے تو کیا ہوتا کہ۔ یہ پہلا جرم، عمل کا معاملہ پہلا جو انسان لے کر جائے گا شرک، اس کی کوئی معافی نہیں ہے، اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ دوسرا معاملہ کیا ہے پتہ؟ بندوں کے حقوق ہے جو ایک دوسرے پر ہے، اللہ انہیں کبھی نہیں چھوڑے گا، حقوق کو دلائے گا، ایک دوسرے کے حقوق کو ایک دوسرے سے دلوا کر رہے گا۔ لا یترکہ اللہ، اللہ چھوڑے گا ہی نہیں۔ ہاں رب چاہے تو کسی بندے کو اللہ راضی کرا لے کہ یہ بھی بندہ میرا ہے، تو بھی میرا بندہ ہے، تیرے بہت سارے حقوق اس نے مارے ہیں، لیکن تو کس چیز سے راضی ہوتا ہے بتا، میں تجھے خوش کر دوں گا، میں تجھے راضی کر دوں گا، اور تو اس کو معافی دے دے۔ اللہ معاف نہیں کرے گا، معافی دلانے کے لیے، اس کو معاف کرنے کے لیے راضی کرے گا۔ رب کہے گا یہ میرا بندہ ہے، یہ بہت ساری اچھائیاں کیا ہے، لیکن تیرے حقوق کو بھی پامال کیا ہے، تو بتا اس کے بدلے میں تو کس چیز سے راضی ہوتا ہے، تو راضی ہو جا اور اس کو معاف کر دے۔ اللہ ایسے چاہے تو معافی کرا دے گا، لیکن ورنہ اللہ چھوڑے گا نہیں۔ تیسرا جو معاملہ ہے نا، اللہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا، جس کے لیے ہم بہت کوشش کر رہے ہیں۔ نماز روزہ یقیناً کرنا چاہیے، فرض عبادت ہے، لیکن حقوق العباد کو چھوڑ کر نہیں، حقوق العباد کو سب سے پہلے دیتے ہوئے ان عبادات کو بھی کرنا ہوگا۔ تیسرا معاملہ جو عمل کا ہے وہ بندوں کا اور اللہ کا ہے، جو ان کے اللہ کے درمیان ہے وہ اللہ پر ہے، چاہے تو اللہ عذاب دے دے، چاہے تو اللہ کیا کر دے، معاف کر دے۔ وہ معافی کو لے کر حقوق العباد میں شامل مت کرو، وہ صرف حقوق اللہ کی معافی ہے، جو رب چاہے گا معاف کرے گا، لیکن حقوق العباد نہیں۔ بہرحال میرے دوستو، میں نے حقوق العباد اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، کتاب و سنت بھری ہے، میں نے صرف اہمیت رکھی ہے، ورنہ حقوق کے معاملہ تو ہر ایک کے لیے ایک موضوع بنتا جائے گا، لیکن اس اہمیت کو جانو، موت سے پہلے حقوق العباد کے معاملات کو کلیئر کر لو، کچھ نہ رکھو اپنے اوپر کسی کا حق۔ حقوق اللہ میں ہے، وہ رب کے اوپر ہے، شرک کے علاوہ اللہ کہہ رہا ہے زمین بھر کے گناہ لے کر آؤ تو میں زمین بھر کے مغفرت لے آؤں گا، لیکن حقوق العباد میں کھڑا کرے گا اللہ میدان محشر میں، حساب دلوائے گا میدان محشر میں، حقوق ادا کروائے گا ایک دوسرے سے میدان محشر میں، اللہ چھوڑے گا نہیں، ایک ایک کے حق کو ادا کرے گا۔ اس لیے میرے دوستو اس حقوق کو سیریسلی لو اور اس کے اوپر ویسے ہی عمل کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو ایمان و اسلام پر موت دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔